السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سب بچے؟ یہ کتاب کھولنے کی دعا پڑھیے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ اپنی ترتیب کے مطابق ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں دعائے قنوت سے۔ پچھلے 2 دن ہم نے ایک حصہ پڑھا تھا اور آج تیسرا حصہ پڑھ کے پھر مکمل دعائے قنوت پڑھیں گے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَيْكَ 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 نسعى 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 ونحفد ونحفد ونحفد۔ ونحفد۔ آپ نے یاد کرتے ہوئے اس کو نسعى یعنی کم لمبا کر کے نہیں پڑھنا اور ونحفدو نہیں پڑھنا، ٹھیک؟ ادھر کھڑی زبر ہے، عین کے اوپر اسے لمبا کرنا ہے اور نحفدو کے اوپر پیش ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ ونحفد ونحفد ونرجو، ونرجو، یہاں را پر ہے اور جیم کے بعد واو مدہ ہے، اس لیے اس کو بھی لمبا کریں گے۔ ونرجو 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 رحمتک رحمتک رحمتک۔ رحمتک، اسے بھی آپ نے رحمتا کا نہیں پڑھنا اور رحمتا کا نہیں پڑھنا، یہ دونوں غلطیوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اور پرفیکٹ آواز کیا ہوگی؟ رحمتک رحمتک رحمتک۔ رحمتک ونخشى 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 عذابك 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 ان، ان، اس کو لمبا نہیں کرنا، پیچھے والا بھی عذاب کا نہیں پڑھیں گے اور اس کو بھی انا نہیں پڑھیں گے، اور انا بغیر غننے کے بھی نہیں پڑھیں گے۔ ان ان، ان ان عذابك 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 بالكفار بالكفار بالكفار۔ بالكفار، ری نہیں پڑھنا، یہاں را باریک ہوگی، زیر والی را ہے۔ بالکفار بالكفار ملحق، ملحق، حق پہ شد نہیں پیدا کرنی، ملحق ملحق، حق۔ حق، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وإليك نسعى وَإِلَيْكَ نَسْعَى وإليك نسعى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو ونحفد ونرجو وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو ونحفد ونرجو رحمتك رحمتك ونخشى ونخشى رحمتك ونخشى رحمتك ونخشى عذابك عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك إن عذابك بالكفار ملحق بالكفار ملحق بالكفار ملحق۔ بالكفار ملحق۔ اچھا، اب ہم پیچھے شروع سے اینڈ تک پوری دعائے قنوت پڑھیں گے اور بعد میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جی اللہم
إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك انا نہیں پڑھنا اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك نستعينك ونستغفرك نستعينك ونستغفرك اب پورا پڑھ لیتے ہیں اللهم إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع ونترك ونخلع ونترك من يفجرك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نصلي ونسجد نصلي نہیں پڑھے نصلي نصلي ولك نصلي ونسجد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد ونحفد وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد ونحفد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق جی اب میں ترجمہ پہلے پڑھا دوں پھر آخر پہ میں پورا پڑھ دیتی ہوں اللہم کا ترجمہ ہر دعا سے پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں انا کا بھی پڑھ رہے ہیں جس کا مطلب ہے اے اللہ بے شک ہم نستعین ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ میں آگے اس کے قاف لگا ہے تو اس کا معنی بھی وہی ہے بے شک ہم نستعین مدد چاہتے ہیں کا تجھ سے اے اللہ بے شک ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے ونستغفر اور معافی مانگتے ہیں کا تجھ سے ونؤمن اور ہم ایمان لائے بکا تجھ پر ونتوکل اور ہم بھروسہ رکھتے ہیں علیکا تجھ پر ونثنی یہ ثنا سے ہے ثنا سے یعنی ثنا کرتے ہیں ہم یا تعریف کرتے ہیں ہم علیکا تیری الخیر اچھی ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں ونشکر اس کا مطلب ہے ہم شکر کا مطلب شکر ہوتا ہے شروع میں جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم اور اگر آخر میں جو کاف ہے اس کا مطلب ہے تیرا اور شکر کرتے ہیں ہم تیرا ولا اور نہیں نکفر نہ شکری کرتے ہم کا تیری ونخلع اور ہم الگ رہتے ہیں نخلع ہم
الگ رہتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور چھوڑ دیتے ہیں اسے، یا الگ ہو جاتے علیحدہ ہو جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، من جو یفجرو کا تیری نافرمانی کرتے ہیں، یفجرو نافرمانی اور کا تیری. یہ جو نترکو میں کاف ہے، یہ کاف کا تیرا یا تیرے یا آپ کے والا نہیں ہے، یہ ترک سے ہے، ترک کا اپنا لفظ کا کاف ہے یہ. نترکو اور ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں، یہ ترک کر دیتے ہیں اس کو، یفجرک جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. اللہم اے اللہ، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے، ولاکا اور تیرے ہی لیے، نصلی ہماری نماز، ونسجد اور ہمارا سجدہ ہے، والیکا اور تیری ہی طرف، نسعی ہماری دوڑ ہے، ونحفد اور ہم تیری ہی خدمت میں رہتے ہیں یا حاضر ہیں، ونرجو اور امید رکھتے ہیں ہم، رحمت کی کا تیری یعنی تیری رحمت کی ہی امید رکھتے ہیں اور تیری ہی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، ونخشا اور ہم ڈرتے ہیں، عذابک تیرے عذاب سے، ان عذابک بے شک تیرا عذاب، بالکفاری کافروں کو، ملحق لاحق ہونے والا ہے یا ملنے والا ہے. یہ دعائے قنوت ہے جو ہم نے وتر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے. جب ہم اس کا بھی نماز کی طرح ترجمہ یاد کر لیں گے تو پھر ہم اس کو بھی سوچ کے جب پڑھیں گے تو ہماری نماز میں اور خشوع و خضوع اور لذت اور اللہ کا تصور پیدا ہوگا. آپ آج تو یہ مکمل ہو گئی ہے، کل دعائے قنوت کو ترجمے کے ساتھ سکرین پہ بچوں کو دکھا دیجیے تاکہ وہ اس طریقے سے نوٹ کر لیں، ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جائے. یہ تو میں نے ابھی ساتھ ساتھ پڑھ کے سنا دی ہے، لیکن یاد کرنے کے لیے لکھا ہوا ہوگا تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. اب کل آپ اپنی کاپیز اور پینسلز لے کے آئیے، تو جو آپ کو الگ الگ سے لفظ لکھ کے دیے جائیں گے ان کو پھر نوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے اب میں پڑھنے لگی ہوں، آپ پورے توجہ سے اسے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اس کو روانی سے بھی آپ اس طرح پڑھنا سیکھیں گے اور لفظ لفظ کر کے پہلے ان کے تلفظ بھی درست کریں گے. اور قاعدہ میں تختی نمبر 8 ہم نے حروف لین کی مشق کی تھی، یعنی حروف مدہ کی مشق کی تھی، جس میں الف واو یا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مدہ کب ہوتے ہیں اور ان کی آواز کو دگنا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے با، بو، بی، اس طرح پڑھا تھا. اب اس کا اگلا حصہ جو تختی کا ہے اس میں حروف لین کی مشق ہے، اور حروف لین 2 ہوتے ہیں، ایک واو لین اور ایک یا لین، واو لین اور یا لین. تو واو اور یا دونوں اس وقت لین ہوتے ہیں جب یہ خود ساکن ہوں اور ان سے پہلے حرف پر زبر ہو. آپ بھی میرے پیچھے بولیے، واو اور یا تب لین ہوتے ہیں، واو اور یا تب لین ہوتے ہیں جب یہ خود ساکن ہوں جب یہ خود ساکن ہو اور ان سے پہلے اور ان سے پہلے حرف پر حرف پر زبر ہو. زبر ہو.
جیسے قاعدے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف تا کے اوپر زبر ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے تا کے اوپر زبر ہے، تو یہ واو اور یا دونوں لین ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آگے سا کو دیکھیے، دال کو، زال کو، را کو، سارے حروف میں ایسا ہی ہے کہ ہر جگہ پہ واو اور یا ساکن ہیں اور ان سے پہلے حرفوں پر زبر ہے، تو یہ جو واو اور یا ہیں یہ دونوں لین ہو گئے۔ اس طرح ان کو نرمی سے پڑھیں گے اور بہت لمبا کر کے مد کی طرح نہیں پڑھا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا آپ کو کہ ایک تو یہ کہ حروف لین نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، دوسری یہ کہ ان کی تعداد 2 ہے، تیسرے یہ کہ ان کا نام واو اور یا ہے، چوتھے یہ کہ واو اور یا تب لین ہوتے ہیں جب ان کے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو چلیے اب یہ قاعدہ تو آپ نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم نے ایک ہی قاعدے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو قاعدہ سمجھ آ جائے تو پھر بے شک 200 بھی حرف آ جائے تو آپ لگاتار ان کو پڑھتے جائیں، آپ کو اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر واو، تا زبر واو، تو، تو، تا زبر یا، تا زبر یا، تئی، تی، تو، تئی، تو، ایسے اکٹھا پڑھنا ہے، تو، تئی، تو، تی، بولیے، تو، تی، تو، تئی۔ تو، تی، سا زبر واو، تا زبر واو، سو، سو، سا زبر یا، سا زبر یا، سی، سی، سو، سی۔ سو، سی، دال زبر واو، دال زبر واو، دو، دو، دال زبر یا، دال زبر یا، دئی، دی، دو، دو، دئی۔ دی، زال زبر واو، زال زبر واو، زو، زو، زال زبر یا، زال زبر یا، زئی، زئی، زو، زو، زئی۔ زئی۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جتنے بھی حرف ہیں ہم نے ان کا جوڑ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اور آواز بھی ان کی اتنی ہی رکھنی ہے۔ تو، تئی یہ بالکل نہیں پڑھنا۔ اب میں روانی سے 2 اکٹھے پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے پڑھتے جائیے۔ تو، تئی، تو، تی، سو، سی، سو، سی، دو، دئی، دو، دی، زو، زئی، زو، زئی، رو، روئی، رو، روئی، زو، زئی، زو، زئی، سو، سی، سو، سی، شو، شئی، شو، شئی، صو، صوئی، سو، سوئی، ضو، ضوئی، دو، دوئی، تو، طوئی۔ تو، توئی، تو نہیں پڑھنا، تو، طوئی، تو، توئی، لو، لوئی، رو، روئی، لو، لئی، لو، لئی، نو، نئی، نو، نئی، او، ائی، او، ائی، بو، بئی، بو، بئی، جو، جئی، جو، جئی، حو، حئی، حو، حئی، خو، خوئی، خو، خوئی، خئی نہیں پڑھنا، خوئی، 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 خو، خوئی، خو، خوئی، او، آئی، او، آئی، غو، غوئی، غو، غوئی، غئی بھی نہیں پڑھنا، غوئی، غوئی، غو، غوئی، غو، غوئی، فو، فئی، فو، فئی، قو، قئی، قو، قئی، کو، کئی، کو، کئی، مو، مئی، مو، مئی، وو، وئی، وو، وئی، ہو، ہئی، ہو، ہئی، یو، یئی۔ یو، یئی۔ جی آپ نے دیکھا کہ سب کی آواز ایک جیسی ہے، اس کو اس سے لمبا نہیں کرنا۔ پیچھے ہم جس طرح سے حروف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف باریک ہیں، یہ پر ہیں، تو باریک کو یہاں بھی باریک پڑھیں گے، پر کو یہاں بھی پر پڑھیں گے، لیکن ان کو ملانے کے بعد جو آواز پیدا ہوگی اس کی مقدار اتنی ہی ہوگی، باؤ، بئی، تو، تئی، سو، سی۔ اس سے لمبا اس کو ہرگز نہیں کرنا۔ تو آپ چند حروف میں اسی طرح سے جوڑ کرنا سیکھ کر اس کے بعد پھر روانی سے پڑھیں، جتنی روانی آپ کی زبان میں آئے گی وہ آگے قرآن پاک پڑھنے میں فائدہ دے گی۔ ٹھیک ہے، آج آپ کا یہ سبق اتنا ہی ہوگا، یہ تو پوری تختی ہوگی ہے ماشاءاللہ۔ آپ اس کو پڑھنے کے بعد پیچھے والے کو بھی ساتھ دہرا دیں تاکہ دونوں آوازیں مکس نہ ہو جائیں، یعنی جو حروف مدہ ہم نے پڑھے ہیں ان کی آواز تھی با، بو، بی، تا، تو، تی، تا، سو، سی، تو کم از کم 5 مرتبہ اس کو ریوائز کر لیجئے، اور اس کو تو جتنی بار آپ نے یاد کرنا ہے وہ کریں، اور پھر اس کے بعد ساتھ میں 5 بار اکٹھے پڑھ لیجئے۔
یہ دعا ہو نہیں گئی ان کی؟ اچھا، آج کی آپ کی دعا اور حدیث پاک دعا ہے جب بھی اکٹھے کسی گفتگو کے لیے بیٹھیں، گھر میں بیٹھیں، دوست بیٹھیں یا سبق پڑھنے کے لیے بیٹھیں، یا جس طرح ابھی آپ روزانہ کلاس پہ بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، تو جب بھی کوئی اجتماعی سیٹنگ ہو تو اس کے بعد اٹھنے سے پہلے جب یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے اور ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے، تو وہ ساری جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں بطور عبادت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس میں اگر کوئی غلط بات ہم نے کر دی ہو جو اللہ کو ناپسند ہو تو یہ کلمات کہنے سے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو یہ دعا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے کہ کن کن موقعوں پہ پڑھنی ہے ہم نے، جیسے میں نے بتا دیا، اور اس کے الفاظ کو پھر یاد کر کے اس کے پڑھنے کی عادت بھی بنانی ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک۔ وبحمدک۔ یہ اتنے الفاظ جو ہیں یہ بالکل یہی الفاظ تو آپ نے نماز کی ثنا میں یاد کیے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اتنے۔ اب اگلے جو الفاظ ہیں یہ دو کلمے ہیں دوسرے کلمے کے، وہ بھی ہمیں آتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا، اشہد ان لا الہ الا، یہ جو لفظ ہیں یہ صرف آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک کہہ کر اس کے بعد ہم نے دوسرے کلمے کے شروع والے یہ لفظ کہنے ہیں۔ آگے بیچ میں ایک لفظ ہے انتا، انتا، بس یہ ایک لفظ اس میں نیا ہوگا۔ آگے جو اس کے بعد لفظ ہیں وہ بھی استغفار کے لفظ ہیں جو اکثر بچوں کو آتے ہیں۔ استغفرک و اتوب الیک آتا ہے نا بہت سے بچوں کو، تو بس صرف آپ کو اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ذہن پہ تھوڑا زور ڈالنا پڑے گا کہ اس کی ترتیب کیا رکھنی ہے۔ لفظ وہی ہیں جو آپ کو پہلے آتے ہیں۔ پھر سنیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جب بھی آپ اکٹھے بیٹھیں گے گفتگو کرنے کے بعد، بڑے چھوٹے، کوئی مشاورت، کوئی سبق، کوئی کچھ، تو ان سب کے وقت میں آپ نے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ، سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدکا اور تو حمد کے قابل ہے، یہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اشہدو میں گواہی دیتی ہوں، ان کہ لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا تیرے سوا، انتا تو ہی ہے، استغفرکا میں بخشش طلب کرتی ہوں تجھ سے، و اتوبو اور میں توبہ کرتی ہوں یا رجوع کرتی ہوں، الیکا تیری طرف۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ دعا یاد کریں گے، اور اس کے بعد آج کی حدیث پاک ہے جو صحیح مسلم سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ، پڑھیے، ان اللہ، ان اللہ ان اللہ رفیق رفیق یحب الرفق، یحب الرفق، یحب الرفق۔ یحب الرفق۔ اب آپ اس کو دو حصوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ ان اللہ رفیق، یوں پڑھیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق، یحب الرفق، ان اللہ رفیق ان اللہ یحب الرفق۔ یحب الرفق۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان بے شک اللہ، اللہ رفیق نرمی کرنے والا ہے، یحب اور پسند کرتا ہے، الرفق نرمی کو۔ اللہ پاک ہمارے معاملات میں، ہمارے گناہوں میں، ہماری غلطیوں میں، ہماری نافرمانیوں میں کتنی نرمی فرماتا ہے، نہ اتنی نرمی
ہمارے اساتذہ کرتے ہیں، نہ اتنی نرمی ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، نہ بڑے بہن بھائی کرتے ہیں جتنی نرمی اللہ فرماتا ہے۔ ہم ایک غلطی کرتے ہیں، کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، کسی کا نقصان کر دیتے ہیں تو ہمیں 2-4 تھپڑ لگ جاتے ہیں، ہے نا؟ اور اللہ کی ہم نافرمانیاں کتنی کرتے ہیں، ہم اس کی نمازیں نہیں پڑھتے، ہم اس کی باتیں نہیں مانتے، تلاوت باقاعدگی سے نہیں کرتے، نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے، یہ سارے کام اللہ پاک نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو اس کے باوجود اللہ پاک ہم سے کتنی نرمی کرتا ہے، ہمارے اوپر پتھر نہیں پھینکتا، ہمارے اوپر آگ نہیں پھینکتا، ہمیں عذاب نہیں دیتا، ہمارے ہاتھ نہیں توڑ دیتا، ہمارے پیر نہیں توڑ دیتا، ہم زبان سے بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، ہماری زبان نہیں کاٹتا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کتنی نرمی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آپ کے اندر بھی نرمی ہو۔ کس کے لیے؟ ہر معاملے کے لیے، چھوٹے کے لیے نرمی ہو، بڑے کے لیے ادب کے ساتھ نرمی ہو، اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے میں آپ کے اندر ایک نرمی، ایک لطافت، ایک خوبصورتی اور ادب و احترام ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ آپ کے اندر بھی یہ ہوں۔ تو ہمیں اگر اللہ کی نرمی قبول ہے اور پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نرمی ہی فرمائے، تو ہمیں خود بھی پھر یہ تمام معاملات کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک اور ہمارے اوپر نرمی فرمائے، اس دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی، اور پھر وہاں بھی ہماری بخشش ہو جائے۔ آج سیرت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختصر جو حیات پاک ہے، اس کی مختصر سے مرحلے جو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں کہ کس عمر میں آپ نے کیا کیا، کس میں کیا ہوا، صرف آج وہ پڑھیں گے۔ اور اس میں جو خاص چیز آپ پہ یاد کرنے والی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام، آپ کی اولاد مبارک کے نام، یہ آنے چاہیے، ہر مسلمان بچے کو آنے چاہیے۔ اپنے آنٹی، اپنے ماموں، چچا، ان کے بیٹوں بیٹیوں کے نام بے شک نہ آئیں، لیکن ہماری محبت کا اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی آپ کی جو مبارک بیویاں تھیں ان کے نام اور آپ کی اولاد کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی پوچھے آپ فوراً بتا سکیں کہ آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ کی بیویاں مبارک کتنی تھیں۔ تیار ہیں آپ یاد کرنے کے لیے؟ جی، تو چلے مختصر سا آپ کی حیات مبارکہ کا خلاصہ لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا۔ اور سن عیسوی جو ہم جیسے اپنے حساب کتاب میں تاریخوں میں لیتے ہیں، جیسے ابھی 2020 سن ہے ہمارا، اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 571 عیسوی میں اور 20 اپریل کو پیدا ہوئے۔ سمجھ آ گئی؟ عیسوی سن کے مطابق 571 سن تھا اور اپریل کی 20 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول کی صبح تھی۔ جب ابھی صبح ہو رہی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے۔ تو آج بھی ہم جو بہت شان و شوکت سے 12 ربیع الاول شریف کا میلاد پاک یا آپ کا میلاد کانفرنس یا کسی بھی نام سے جو عالی شان طریقے سے آپ کی ولادت کے جشن کو مناتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں، تو یہ ایک امتی کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگلی نسلوں کو پہنچانے کے لیے اس کا اہتمام ہر وقت کرے، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، لیکن 12 ربیع الاول چونکہ آپ کی آمد کا دن ہے، زیادہ مقدس دن ہے اور اس میں یاد ہے اس بات کی کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، اس لحاظ سے اس پر
اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا اور اس پر امت کی تربیت کا اہتمام کرنا، ان کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ سنانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میلاد کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جن میں ہمارے لیے عمل کا کوئی درس نہیں ہے اور وہ کر کے ہم فارغ ہو جائیں، تو اس سے میلاد پاک کا یا کسی بھی محفل کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا پرچار، اس پر علماء کرام کی واعظ و نصیحت، اس کے اندر ترغیب کا پیدا کرنا، مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیم کی طرف لانا، قرآن پاک سے محبت کرنا سکھانا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر کتاب نازل ہوئی، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اور ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اکٹھا کر کے ان کی تعلیمات کا بندوبست کرتے ہیں تو یہی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ اگر ہم صرف نعت خوانی کرتے ہیں یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم ڈیکوریشن کر لیتے ہیں، راستے سجا لیتے ہیں، گیٹ بنا لیتے ہیں، لائٹنگ کر لیتے ہیں اور ہمارے اندر عمل کچھ نہیں آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بیدار نہیں ہوتی، آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں مواد نہیں ملتا، تو اس کا پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی، تو ایک ہمیں یہاں یہ عقیدہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر نبی جو اللہ پاک نے بھیجا وہ پیدائشی نبی ہی ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں کہ 40 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ آپ نبی نہیں بنے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، تو پیدائش سے پہلے بھی نبی ہی بنایا گیا ہوتا ہے، لیکن ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس نبی کو اجازت فرماتا ہے اس وقت وہ نبی اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ سمجھ آگے؟ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتا، اور جب نبی اعلان کرتا ہے اس وقت وہ نبی نہیں بنتا، بلکہ وہ صرف اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے اسے اجازت نہیں دی ہوتی اپنے نبی کو، جب اجازت دیتا ہے اس وقت وہ اعلان کر دیتا ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے کے وقت میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ میں نے دور دراز شہروں نہیں بلکہ دور دراز کے ملک شام کے جو محل تھے وہاں کے بادشاہ کے ان محلوں کو میں نے اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے دیکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی وجہ سے میرے جسم سے جو نور نکلا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور آپ کی شان تھی ولادت کے وقت ہی۔ اچھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ سے باہر کبھی نکلا کرتے اور جاتے تو بہت مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو درخت بھی یا جو پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو یہ اس کے اندر سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی پتھر اور درخت بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، اس لیے یا رسول اللہ کہہ کر وہ سلام کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ انسان بہت بد نصیب ہے جو انسان تو کہلائے، انسان تو ہو، مگر اسے اپنے نبی کی شان کا پتہ نہ ہو اور اپنے نبی پر درود پڑھنے کا علم نہ ہو یا اپنے نبی پر درود پڑھنے کی محبت نہ ہو۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی آپ کو کتاب پڑھائے یا زبانی بتائے یا لیکچر دے یا اسکول میں بولے یا آپ کا کوئی دوست، آپ کی کوئی سہیلی یا آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے کہے کہ آج جو نبی آخری ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے یا کوئی اور بدبخت ہے، تو کوئی بھی انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد قیامت تک اب نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے گا۔ اس نے آپ کو سب سے آخری رسول بھیجنا تھا، سو بھیج دیا۔ اب کوئی کچھ بھی کہے اس کی بات جھوٹی ہوگی، ہمارے رب کی اور رسول کی بات سچی ہوگی، اور یہ کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اور ان کے علاوہ اگر کسی پر کوئی ایمان لانے کا سوچے گا بھی اور ایمان نہ لائے، کسی کی بات کو ہی سچا مانے گا، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کسی کی زندگی میں یہ بات نہیں سننی کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی ہے، کوئی اور رسول بھی ہے یا آ سکتا ہے، یا جو آخری نبی جن کو کہا گیا ہے وہ قادیانی ہیں یا فلاں ہے یا کوئی اور ہے۔ تو آپ جب بھی ایسی بات سوچیں گے یا کسی کو اپنے دل میں ہی تصور کریں گے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، تو اس سے بھی انسان کا ایمان جاتا رہے گا اور وہ خارج ہو جائے گا ایمان سے اور کافر ہو جائے گا۔ تو اب سنیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا تھا۔ آپ کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ تھا رضی اللہ عنہما۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے وفات پا گئے تھے، اور حضرت آمینہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو وہ بھی وفات پا گئی۔ تو پیدا ہونے کے بعد چند دن کے بعد سے آپ کو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے گئیں۔ یہ آپ کی رضاعی والدہ ہیں۔ رضاعی والدہ ہوتی ہیں وہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، تو جس کو ہماری زبان میں دائیا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں ایسا ہی رواج تھا کہ جو دیہات کا، گاؤں کا پرفضا اچھا بھرپور ماحول ہوتا تھا، وہاں پہ بچوں کو بھیج کر چند سال ان کو رکھا جاتا تھا تاکہ ان کی صحت اچھی ہو جائے، ان کی زبان اچھی ہو جائے، وہ فصاحت کے ساتھ عربی بول سکیں، اور یہ کہ وہ شہر کی فضا سے دور پلے تاکہ صحت مند پیدا ہوں اور وہ بڑے ہوں۔ تو اس طرح آپ کی رضاعی والدہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ ہیں، اور جب آپ واپس آئے تو 2 سال کے بعد، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 4 سال رہ کے واپس آئے تو 2 سال کے بعد 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ بھی وفات پا گئی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبدالمطلب نے ان کو اپنے پاس رکھا، تو جب 8 سال کی عمر ہوئی یعنی 2 سال اور گزرے تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ آپ سوچئے کہ جب جو ایک شخص بچپن میں ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا جائے تو وہ کتنا کمزور اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ جس کا والد بھی نہ ہو، والدہ بھی فوت ہو جائیں، 2 سال بعد پھر دادا بنے تھے کفیل وہ بھی فوت ہو جائیں، تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے پیارے نبی تھے، اللہ نے ان کو بے پناہ حوصلہ، صبر اور وسعت عطا فرما رکھی تھی۔ پھر حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، پھر انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھا۔ یہ حضرت ابو طالب جو ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ کے والد ماجد بھی ہیں۔ تو جس وقت آپ 12 سال کی عمر کو پہنچے تو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر تجارت کے لیے آپ نے قافلے کے ساتھ کیا، جس میں آپ کی وجہ سے عجیب و غریب باتیں لوگوں کو دیکھنے کو ملی۔ آپ کی دیانتداری، آپ کا سچ بولنا، آپ کا وعدہ پورا کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، اور پھر آپ کی تجارت میں بے پناہ نفع ہونا، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ سفر میں جانے کی وجہ سے ہوا۔ تو آپ جلد ہی بے شمار مقبولیت حاصل کر گئے اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے۔ جس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے
پہلا نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، آپ کی 2 شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ نے ساری نوٹ کرنی ہے، بیچ بیچ میں سے جو میں بتا رہی ہوں، جو سن ہے، جو نام ہے، یہ سارے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد جس وقت آپ کی عمر مبارک، جب نکاح کیا تب تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی نا، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو پھر آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، اب لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی بہت عرصہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، کم و بیش 25 سال، تو اس کے بعد آپ کا جب وصال ہو گیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مختلف خاندانوں میں نکاح فرمائے، تو جن کے مکمل تعداد ازواج مطہرات کی 11 تھی۔ آپ کے نام آپ سارے اسکرین سے دیکھ کے لکھ بھی لیجئے، اور یہاں سے بھی چاہیں تو دیکھ کے یاد کر لیں، لیکن ان کو بہت اچھے سے یاد کیجئے تاکہ آپ دوبارہ آپ کو بھولیں نہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کتنے نام بتائے؟ حضرت آپ کی والدہ ماجدہ، حضرت آمینہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ، آپ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب۔ اب ہیں آپ کی ازواج پاک، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ۔ یہ آپ کی ازواج پاک کے نام ہیں، اور آپ کی اولاد مبارک میں آپ کی پہلے 4 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، تیسری آپ کی شہزادی تھیں، ان کا نام ام کلثوم، اور آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہن۔ یہ آپ کی 4 مقدس بیٹیاں تھیں، اور اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ یہ ساری اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے یہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، یعنی ان سب کی والدہ حضرت خدیجہ ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ تھیں، جن سے پیدا ہوئے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ باقی سب اولاد جو ہے آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ یہ نام اور یہ رشتے یہ سب آپ نے زبانی یاد کرنے اور شوق سے یاد کرنے ہیں، بہت محبت سے۔ اللہ پاک آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔